جی پیارے اسلام بھائیو، اب اس کے لیے ہمیں یہ ساری چیزیں چاہیے. میں پڑھوں گا، آپ انشاءاللہ اس کی ترکیب کرتے جائیں. اگر شاور ہو تو ظاہر وہ بالٹی اگر ہو تو ماگ، لیکن اس میں بیری کے پتے ڈالنا. جی بیری، you know what berries are? Yeah, the leaves of berries. ان کے leaves to put inside the water is mustahab. Berry leaves. اگر ہو جائے تو مدینہ مدینہ. کرنے کے لیے انشاءاللہ اگر بتی جو ہے نا یہ ماحول یعنی کہ آب و ہوا کو پرمعطل رکھنے کے لیے یہ کاٹن برڈس ناک وغیرہ صاف کرنے کے لیے، کان وغیرہ میں بعض دفعہ خون بھی آ جاتا ہے، اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے. یہ گلوز انشاءاللہ اگر اور کچھ نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ کپڑا لپیٹے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر یہی کر لیں. یہ سارے اسلامی بھائی یہ ساری چیزیں خرید کے گھر میں رکھیں انشاءاللہ. حلال صابن، پاک صابن، یہ عطر وغیرہ انشاءاللہ وغیرہ کو بتانا چاہیے. اور یہ جو پٹنی یہ تو پسند کے لیے باندھنے کے لیے. جی اب میں انشاءاللہ عز و جل پڑھتا جاؤں گا، قمر بھائی اس پر عمل کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے؟ اگر بتیاں یا لبان جلا کر 3 یا 5 بار، آپ ایک نکال لیں بلکہ اسی کو ڈبے کو کر لیں، تو اس کو جلا کر 3 یا 5 بار غسل کے تختے کو دھونی دی جائے. تو اس طرح just go around the takhta while you're going to give ghusl 3, 5 or 7 times. ناف سے گھٹنوں سمیت کپڑے سے چھپا دیں. تو یہ ویسے ہی بتا دیں، یہ you have to cover at least this part of the body. جی آگے، اب نہلانے والا اپنا ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر پہلے دونوں طرف استنجا کروائے. ٹھیک ہے؟ تو کپڑا اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر، تو اگر کپڑا نہ ہو تو کوئی بھی ایسے موٹے گلوز وہ پہن سکتے ہیں، لیکن کپڑا یہ سب سے بہتر ہے. تو استنجا کروایا جائے، یہی کر لیں، اس کو بھی لپیٹ لیں اپنے ہاتھ میں. وہ تو وہ پڑی ہوئی ہے نا چادر، ہاں وہ ٹھیک ہے، موٹی. دیکھیں the chadar which is on top of the body to cover the sitra عورت, it has to be thick and it has to be a dark colored one. Yeah, so that if the water does fall onto the body, it doesn't show the color of the skin and it doesn't show the bulge of the body as well. ٹھیک ہے جی. if it's white then you can put a few more. تو اس طرح چادر ہو گئی ہے. تو یہ دونوں طرف سے آپ، زبیر بھی آپ بھی پکڑ لیں اور خالد بھی آپ اس طرف سے پکڑ لیں. ٹھیک ہے؟ تو اب اس کو میت کے اوپر ہی رکھ دیں گے ہم. لیکن اب غسل ہم نے شروع کرنا ہے، تو اس میں کیا ہے کہ یہ لپیٹ لیں اپنے اوپر، یہ ہاتھ لپیٹ لیں گے جی، یہ اس طرح لپیٹ لیں گے. تو اب میت کو استنجا کرانا ہے. فرسٹ یو واش دا فرنٹ پارٹ اینڈ دین دا بیک پارٹ آف دا باڈی ایز ویل. تو اس طرح استنجا کرانا ہے. ٹھیک ہے؟ تو پانی اس طرح نیچے سے، اسلام بھائی بے شک ایک بندہ پانی ڈالتا رہے اور دوسرا بندہ دھوتا رہے. ٹھیک، تو آپ پانی ڈالتے رہے شاہ صاحب. تو یعنی اس طرح if you're using a shower you can use a shower as well. اس طرح پانی دے کر. Do not need to turn the body over to that. No, not at this moment. Not at this moment.
پھر کیا ہوگا استنجے کے لیے ضروری ہے you might have to turn the body over or lift the leg just slightly up a bit so that you can wash the back part of the body thoroughly. اب چادر کو رکھ دیں. اب انشاءاللہ عز و جل پھر نماز جیسا وضو کروائیں, یعنی 3 بار منہ پر کونیوں سمیت دونوں ہاتھ 3 بار دہلائیں. ٹھیک, تو شاہ صاحب پانی ڈالتے جائیں گے, آپ جہاں سے بھی ڈال لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. سبحان اللہ. اور مساج کرتے رہیں کمر میں, مساج کرتے رہیں اس طرح ہاتھ پر مساج کرتے رہیں. پھر سر کا مسا کریں, تو پانی اس طرح تھوڑا سا ڈالتے جائیں اور سر کا مسا, یعنی مسا ہوتا ہے ویٹ ہینڈ, تو ان کے ہاتھ پر شاہ صاحب تھوڑا سا پانی ڈال دیں, تو اس طرح سر سے مسا کر لیں. پھر 3 بار دونوں پاؤں دھلائیں. تو پاؤں دھلائیں. تو یہاں پر تھوڑا سا ہم وقفہ کریں. لیٹس ریپیٹ دس اگین. پہلے کیا کرنا ہے؟ استنجا. کیا کرنا ہے؟ استنجا. ناپاکی کو دور کریں. اگر استنجے کے دوران ناپاکی ہے, if there is still پیشاب or anything blood flowing, اس کو اچھی طرح صاف کریں اور پھر اس کے بعد نماز کی طرح وضو کروائیں. پہلے کیا کریں؟ میت کو 3 بار منہ, ہاتھ دھونے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہاتھ نہیں دھونے, 3 بار پہلے منہ صاف کریں, منہ دھوئیں اور میک شور کریں جو منہ کا پورا ایریا, ٹاپ آف دا forehead, bottom of the chin, one earlobe to the other earlobe, that's all your face. تو یہ پورا اچھی طرح دھل جائے. پھر کیا کریں؟ ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھوئیں. wash the arms up to the elbows, first right arm then the left arm. پھر اپنے ہاتھ پر تھوڑا سا پانی ڈال کر اس طرح سر کا مسح کریں, یعنی وضو کے 4 فرض ہمیں پورے کرنے. پھر پاؤں کو آ کر پاؤں اچھے طرح دھو لے. ایک بندہ پانی ڈالتا جائے, دوسرا پہلے رائٹ فٹ دین دا لیفٹ فٹ اپ ٹو دا اینکلز. ٹھیک, اور یہاں پر اس کے ہاتھ اور اس کے پیر کے انگلیوں کے درمیان میں جی اس طرح خلال کریں تاکہ پانی چلا جائے. اب پیارے اسلام بھائیو, میت کے وضو میں پہلے گھٹوں تک ہاتھ دھونا, کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا نہیں ہے. البتہ کپڑے یا روئی کی پھریری بھگو کر دانتوں, مسوڑوں, ہونٹوں اور نتنوں پر پھیر دیں. تو اس طرح get a cotton bud, اوپر سے وہ یہ جو ہے نا رسی, اس کو کھینچنا پڑا. اچھا تو پہلے اب کیا کریں؟ اس کو پانی میں بھگو کر, اب پہلے پانی میں بھگو کر دانتوں, مسوڑوں, your teeth, your gums, ہونٹوں, your lips اور نتھوں یعنی the nostrils پھیر دیں. پھر سر یا داڑھی کے بال ہوں تو دھوئیں. اب یہ ہو گیا is done with the cotton bud. اب سر اور داڑھی کے بالوں کو دھوئیں. so first of all سر کے بال اچھی طرح دھوئیں. اب اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ شاہ صاحب ڈال رہے ہیں پانی, قمر بھائی دھو رہے ہیں اور خالد بھائی تھوڑا ہیڈ سپورٹ کریں, شاید اوپر کیونکہ اٹھانا پڑے گا. تو اس طرح شاہ صاحب پانی ڈالتے ہیں. شاہ صاحب بہتر آپ دوسری طرف چلے جائیں, آپ دوسری طرف چلے جائیں اور اس طرح یہ پانی سر پر ڈال دیں. ٹھیک, اچھی طرح سر کے بال کو دھوئیں, پھر داڑھی کے بالوں کو دھوئیں. ٹھیک, اب یہ ہو گیا. اب بائیں یعنی الٹی کروٹ پر لٹا کر بیری کے پتوں کا جوش دیا ہوا نیم گرم پانی, اور یہ نہ ہو تو خالص پانی نیم گرم سر سے پاؤں تک بہائیں کہ تختے تک پہنچ جائے. تو اب کیا کرنا ہے؟
چادر کا خیال رکھنا جی چادر کا خیال رکھنا ہے. میت کو رائٹ لیفٹ سائڈ پہ اس طرح کر کے میک شور کریں چادر پکڑ کے رکھیں تاکہ ستر کھلے نہ. اب پانی بہائیں, سر سے شروع کریں اور اس طرح کمر بھائی ہاتھ بھی پھیرتے جائیں گے پورے سر اور پوری رائٹ سائڈ باڈی پر اس طرح ہاتھ پھیرتے جائیں تاکہ تختے تک پانی پہنچ جائے. اٹھانا پڑتا ہے. عملی طریقہ بتا دیں گے کیسے جی یہ اس ہم نے مردے کو اٹھانا ہے تو اس طرح تھوڑا سا رائٹ سائڈ پہ جو دو اسلامی بھائی ہیں وہ تھوڑی ہمت کریں انشاءاللہ. چادر اگر اس کو اسرار بھائی آپ نہ ہلیں انشاءاللہ یہ اسلام بھائی ہلائیں گے. تو چادر کو پہلے سے شاہ صاحب آپ چادر کو پکڑ لیں, ایک اسلام بھائی اور نہلانے والا دونوں انشاءاللہ مل کر رائٹ سائڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ کر لیں. اب لیفٹ سائڈ پہ کر لیں. ایک سٹیپ اور اس طرح میت کو ہم نے تھوڑا سا اس طرح کرنا ہے. اٹھا کے رکھنا. اب یہاں پر دو اسلام بھائی ایک چادر سیٹ ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے بس. اب کیا کریں, ایک اسلام بھائی نہلائیں, اب پانی ڈالیں اور اس طرح مالش کرتے جائیں باڈی پر. اگر صابن ہے تو صابن بھی استعمال کر سکتے ہیں. جی شاہ صاحب صابن, تو یہ صابن بھی ہے تو اب اس طرح صابن بھی ملتے جائیں. جی صابن بھی ملتے جائیں اور اس طرح پانی بہاتے جائیں اور صابن کو ختم کرتے جائیں. ٹھیک ہے, پھر سیدھی کروٹ لٹا کر بھی اسی طرح کریں. پھر سیدھی کروٹ لٹائیں. اب دوسری طرف سے ہم نے اب ایک بندہ چادر کو پکڑ لے اچھی طرح. ٹھیک, اب یہ میت کو ادھر کر لیں. تو اس طرح پانی بہائیں, صابن لگائیں اور اس طرح باڈی پوری آپ دھو لیں. لیٹر آن انشاءاللہ. اب کیا ہو سر نو جی مفتی صاحب نے تو اب کیا کرے پیارے اسلام بھائیو, اب ٹیک لگا کر بٹھائیں اور نرمی کے ساتھ پیٹ کے نچلے حصے پر ہاتھ پھیریں. اس طرح چادر کو بھی آپ انشاءاللہ بیٹھنے میں چادر وہ اتنی نہیں ہو جائے گی. تو ایک اسلام بھائی پھر سر سے پکڑ کر اس طرح میت کو بٹھائیں اور یہ اتنا اوپر بھی نہیں کرنا, اتنا اونچا مشکل ہو جائے گا. پیٹ کے نیچے والے یعنی where the blood is اس پر تھوڑا سا اس طرح. If something does unclean come out, then all you do is just clean that. That's. دوبارہ وضو اور غسل کی حاجت نہیں اگر کوئی چیز نکلے. پھر آخر میں سر سے پاؤں تک 3 بار کافور کا پانی بہائیں. تو شاہ صاحب کافور کا پانی لے آئیں, آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے جی. اب کافور کا پانی اس طرح بہائیں, پورے جسم پر پانی بہا دیں. ہاتھ بھی پھیرنے کی ضرورت ہے, ہاتھ میں کوئی ضرورت نہیں ہے, پانی بہا دیں سر. پھر کیا 3 بار پانی بہا دیا اچھی طرح. اب یہ پیارے اسلام بھائیو غسل میت مکمل ہوا. جزاک اللہ خیرہ. اب میت کا ظاہر ہے تولیہ لیں. میت کو ہم نے تولیے سے پانی پہنچنا ہے. جس طرح عموماً بندہ جب غسل کرتا ہے تو تولیے کے ساتھ پہنچتا ہے, تو اس طرح میت کا بھی تولیے کے ساتھ اس طرح جسم جو ہے وہ منہ تھوڑا سا اس طرح تاکہ پانی جو ہے وہ نچڑ جائے. سر یہ بہت آرام سے کرنا ہوتا ہے. جی آرام کے ساتھ کرنا ہے اچھی طرح. اب دیکھیں یہ جو چادر ہے نا, اگر یہ چادر پانی سے خراب ہو گئی ہے, آپ کو ایک اور چادر وہ رکھنی ہے. تو یہ چادر بھی لیں. تو اس چادر کو پہلے اوپر میت کے رکھ لیں, پوری on top of the other چادر. اب یہ چادر اس طرح کی. اب نیچے والی جو چادر ہے ایک اسلام بھائی وہ آرام سے کھینچ کر باہر نکال دیں یہ, اور اس طرح ستر کور ہو جائے گا.
جزاک اللہ خیرہ. جزاک اللہ اشراف بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو عمر حضر دے آمین اور انشاءاللہ عز و جل مدینے میں شہادت کی موت ہم سب کو نصیب کرے. آمین.